دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم ناصر کاظمی کی غزل کے مجموعی فنی اور فکری جائزے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ناصر کاظمی اردو شاعری کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جن سے روشنی پا کر آنے والے شعراء نے اپنے فن اور فکر کو ضیاء بخشی ہے۔ ناصر کاظمی نئی نسل کے غزل گو شعراء کے نمائندہ شاعر ہیں، اور ناصر کاظمی کی جو آواز ہے وہ بالکل منفرد، اچھوتی اور نئی آواز سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے نئی نسل کے مزاج کو بڑی خوبصورتی سے غزل کے خوبصورت سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور نئی نسل جن حالات کا شکار ہے، جن مسائل سے دوچار ہے، ان سب کی بالکل درست عکاسی ہمیں ناصر کاظمی کی غزل میں نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم ان کی غزل کی فکر کی بات کریں، ان کی سوچ کی بات کریں، تو ان کی غزل جو ہے وہ بنیادی طور پر ماضی کی یاد اور ہجرت کا جو ایک کرب ہے، جو 1947 کی تقسیم ہے، ان دو بنیادوں پر ان کی غزل جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اردو ادب میں اگرچہ ہجرت کا جو موضوع ہے وہ ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ ایک بڑا ہی دردناک قسم کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہجرت مستقل ہو یا عارضی ہو، انسان کو درد سے دوچار ضرور کرتی ہے کہ ایک انسان کو اپنے آبائی شہر، اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑتے ہوئے جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنے پیاروں سے بچھڑنے کے دوران اس کو جس کرب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اپنی تہذیب اور اپنی تمدن کو کھو کر ایک نئے علاقے میں بسنے کے دوران اس کو جن جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ 1947 کی ہجرت اور نقل مکانی ہماری تاریخ کا ایک المناک پہلو ہے کہ اس تقسیم نے بر صغیر کا جو تہذیبی اور ثقافتی ورثہ تھا، ایک خوبصورت بنی بنائی تہذیب تھی، ایک علمی اور ادبی سرمایہ تھا، اس سب کو جو ہے وہ تقسیم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس تمام صورتحال کا اظہار اگرچہ اردو ادب کے دیگر شعراء نے بھی کیا ہے، اور ہجرت اور اس کی تقسیم کے جو انسانی زندگی پر اور معاشرے پر جو اثرات تھے، اس کی نمائندگی ہمیں ان کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ مگر ان تمام اثرات کی سب سے بہترین جو عکاسی ہے وہ ہمیں جدید غزل گو شاعر ناصر کاظمی کے ہاں سب سے بہترین انداز میں نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری جس زمانے میں شروع ہوئی وہ ہجرت کا ہی زمانہ تھا۔ انہوں نے 1947 میں اپنے آبائی شہر امبالہ کو خیر بات کہا اور لاہور آئے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے راستے میں اپنی آنکھوں سے قتل و غارت، لوٹ مار اور عزتوں کو جس طرح سے لوٹا گیا، اور انسانیت کس طرح حیوانیت کے درجے پر پہنچ گئی، یہ تمام مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور انہی مناظر کو دیکھ کر وہ بجا طور پر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ او میرے مصروف خدا، اپنی دنیا دیکھ ذرا، اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا، جھونپڑی والوں کی تقدیر بجھا بجھا سا ایک دیا، فصلیں جل کر راکھ ہوئیں، نگری نگری کال پڑا۔ ان کی غزلوں میں ہمیں ہجرت کے تلخ تجربات اور ان تجربات کے اندر جو سختی تھی، شدت تھی، تلخی تھی، وہ نظر آتی ہے کہ وہ تمام قافلے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے کہ منزل پر پہنچ جائیں، مگر ان میں سے بیشتر قافلے اپنے منزل کو یعنی پاکستان نہ پہنچ سکے، اور لٹے اور کٹے ہوئے جو قافلے تھے وہ اپنے عزیزوں کی موت کا غم اپنے کندھوں پر لیے ہوئے تھے۔ ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور یہی منظر، یہی صورتحال، یہی نقشہ ہمیں ناصر کاظمی کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ شہر در شہر گھر جلائے گئے،
यूं भी जश्न तू रब मनाए गए। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ आशियाँ जलाए गए। क्या कहूँ किस तरह सरे बाज़ार असमतों के दिए जलाए गए। जिस तरह से उस ज़माने में शहरों को, बस्तियों को तबाह बर्बाद किया गया। नासिर काज़मी इस हवाले से लिखते हैं, गली गली आबाद थी जिनसे, कहाँ गए वो लोग। दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी, घर घर फैला सोग। नासिर क्योंकि बड़े हसास शायर थे, वो अपने गिरदो पेश के हालात व वाक़ियात से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली और गिरदो पेश के हालात व वाक़ियात को बड़ी तफसील के साथ अपनी गज़ल के अंदर बयान किया। और यही हालात व वाक़ियात उनकी गज़ल का एक अहम पहलू बनकर हमारे सामने आते हैं। वो अपने बचपन से अपने आबाई शहर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लाहौर में रहने के बावजूद वो सारी ज़िंदगी अपने बचपन को, अपने आबाई शहर को और अपने दोस्तों को, अपने माजी को याद करते रहे। एक शेर में वो लिखते हैं, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी। नासिर काज़मी अगरचे जानते हैं कि ज़िंदगी में बड़े दुख, बड़े दर्द और बड़े कर्ब हैं, मगर वो ज़िंदगी के अंदर खुशी की भी उम्मीद रखते हैं। नासिर काज़मी की निगाहें ये जानती थीं कि तब्दीली ज़रूर होगी, और वो मुसाफिर जो मंजिलों पे पहुंचने के लिए घरों से निकले थे, उनको कभी ना कभी तो उनकी मंजिल मिलेगी। वो ज़िंदगी के मुसाफिरों को जगाने और इस अंधेर नगरी से निकलने का पैगाम देते हैं और लिखते हैं, ख़त्म हुआ तारों का राग, जाग मुसाफिर अब तो जाग, ये नगरी अंधियारी है इस नगरी से जल्दी भाग। इन अशार से यह भी अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ समाजी हालात का बड़ा गहरा शऊर है। नासिर काज़मी की एक अहम खूबी जो उनकी शायरी में उभर के सामने आती है, वो उनका रिजायत पसंदी का पहलू है कि वो तमाम तर हालात व वाक़ियात के बावजूद उम्मीद की रोशनी जलाए रखते हैं। और उनकी शायरी में हमें ज़िंदगी का एहसास जो है वो होता है। वो ज़िंदगी से बेजार शायर नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना भी जानते हैं। और एक शेर में लिखते हैं, मायूस ना हो उदास राही, फिर आएगा रोज़े सुबह गाही। इसके अलावा हुस्न हो और एहसास हुस्न हो, ये दोनों चीज़ें इंसान को मुतासिर किए बग़ैर नहीं रह सकती। उनके यहाँ भी खूबसूरती हो या ज़िंदगी का हुस्न हो या इंसान का हुस्न हो, उनकी गज़लों में हमें जाबजा तौर पर यह हुस्न और एहसास हुस्न नज़र आता है। मसलन एक शेर में लिखते हैं, जुल्फ़ों के दिहान में लगी आँख, पुरकैफ़ हवा में सो गए हम, साया जुल्फ़े बुता में नासिर, एक से एक नई रात आई। नासिर काज़मी ने सिर्फ़ मौजूदा अपने दौर के हालात व वाक़ियात का ही मुताला नहीं किया, बल्कि उनको मनाज़िर फ़ितरत से बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। वो ज़िंदगी के हंगामों को बड़े गौर से देखते थे। दिन रात की तब्दीली, मौसमों की तब्दीली उन्हें मुतासिर करती थी, और वो बड़े गहरे मुशाहिदे के बाद अपने अशार में लिखते हैं, साज़े हस्ती की सदा गौर से सुन, क्यों है ये शोर बपा गौर से सुन, दिन के हंगामों को बेकार न जान, शब के पर्दों में है क्या गौर से सुन। नासिर काज़मी की शायरी में जहाँ हिजरत और माजी की याद, अपने प्यारों से बिछड़ने का गम मौजूद है, वहीं उनकी शायरी में इश्किया मज़ामीन भी मौजूद हैं, मगर यह मज़ामीन दीगर शोरा की निस्बत मुख्तलिफ़ नौइयत के हामिल हैं। इन मज़ामीन में हमें महबूब की परस्तिश ही नज़र नहीं आती, बल्कि कभी कभी महबूब के नाम से एक वहशत का उनसर भी नज़र आता है कि ये वहशत इस हद तक है कि महबूब के करीब रह के भी शायर का दिल मुतासिर नहीं होता, मुतमिन नहीं होता, और मोहब्बत तर्क करने के बावजूद भी उसे कभी कभी महबूब की ज़रूरत महसूस होती है। शायर लिखते हैं, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी, तेरे करीब रह के भी दिल मुतमईन न था, गुजरी है मुझ पे यूं भी क़यामत कभी कभी। ए दोस्त हमने तर्क के मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। नासिर काज़मी का अंदाज़ बड़ा सादा, सलीस, आम फहम है।
وہ اپنے قصہ درد کو جب بیان کرتے ہیں تو بڑی ہی بے تکلف، عام فہم، سادہ سلیس اور مانوس زبان اختیار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا ایک بہت ہی اہم عنصر یہ ہے کہ ان کی شاعری کو ہم گنگنا بھی سکتے ہیں۔ ان کی شاعری میں نغمگی، غنائیت، موسیقیت کا ایک بھرپور تاثر ملتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی غزلوں کو جس طرح گلوکاروں نے گایا ہے وہ شاید ہی کسی اور شاعر کی غزلوں کو گایا ہو۔ شاعر ناصر کاظمی لکھتے ہیں: اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ اس کے علاوہ ناصر کی شاعری کے اندر ہمیں بعض مخصوص الفاظ جو ہیں وہ بار بار نظر آتے ہیں، یعنی ان کی شاعری کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ مخصوص لفظیات کے شاعر ہیں، مخصوص لفظ ان کی شاعری میں جا بجا بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ مثلاً ان کی شاعری میں بسیرا، نگری، چاند، جنگل، صحرا، بستی، رات، دریا، قافلے وغیرہ کا جو الفاظ ہیں یہ ہمیں بار بار نظر آتے ہیں، اور ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ لفظوں سے پیکر تراشی کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں: میں اس جانب تو اس جانب، بیچ میں پتھر کا دریا تھا، اڑتی ہوئی زلف یوں پریشاں جیسے کوئی راہ بھول جائے۔ ان کی شاعری کی اہم خوبی پیکر تراشی کے حوالے سے ایک اور نمونہ جو ہے وہ سماعت کیجیے کہ ہاتھ ابھی تک کانپ رہے ہیں وہ پانی کتنا ٹھنڈا تھا۔ تو ان گوناگوں خوبیوں کی بنا پہ اپنی سادگی، سلاست اور اپنی چھوٹی بحروں کی جو شاعری جس حوالے سے ناصر کاظمی کیا کرتے تھے اس حوالے سے ان کا موازنہ عام طور پہ میر تقی میر کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کی شاعری بھی چھوٹی بحر کی خوبصورت موسیقی سے بھرپور، نغمگی سے بھرپور تھی، اور اس حوالے سے ناصر کاظمی کو ہم جدید غزل گو شعراء کے نمائندہ شاعر قرار دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔